اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سلام عليك یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا کروڑوں لاکھوں بار احسان و شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمایا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اور اللہ تعالیٰ بڑا خوش اور بڑا رحمت والا پروردگار ہے جو اس مہینے کے اندر ساری رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. سب سے زیادہ 11 مہینوں کے اندر پچھلی دفعہ بھی کہا پورے 12 مہینے ہوتے ہیں. 11 مہینے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نیکی کرو، جتنی نیکی ہے اس کی نیکی ہوتی ہے. ایک نیکی، دو نیکی، 4 نیکی، 4 نیکی. رمضان کا مہینہ ایک کا 70 یا ایک کا 70,000. جو اپنی اوقات کے پر رہتا ہے، جو اپنے عشق رسول عشق اللہ کے پر محبت کرتا ہے، اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. دیکھو یہ دنیا ایسی چیز ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، جس انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، وہی انسان آ کر اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑا ہے. وہی انسان آ کر اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان آ کر اتنے غلیظ نطفے سے بنائے. اگر وہ نطفہ باقی کے ٹائم کو کوئی چیز آ کر یا اس کے پیشاب کا خطرہ آ کر یا نطفے کا خطرہ آ کر انسان کے جسم کے اوپر، عورت ہو یا مرد ہو یا کوئی چیز ہو، اس کے اوپر لگ جائے تو اس کی نہ نماز ہوتی ہے، نہ ذکر ہوتا ہے، نہ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول ہوتا ہے. اس کے اوپر آ کر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آ کر جس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے چھوڑ کر دور چل جاتے ہیں. جب تک وہ غسل میں نہیں ہوتا، وہ انسان پاک نہیں ہوتا، تب تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس اور اس کے نزدیک آتے ہیں. اتنی نجس چیز سے پھر بھی انسان بنا ہے، پھر بھی اتنا نجس بن کر، اتنی نجس چیز سے بن کر اور نجس جگہ سے آ کر پھر بھی آ کر اللہ تعالیٰ وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے، وہ پاک ذات کے اوپر نقطہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی چیز قرآن مجید میں بتانا چاہتا ہے کہ تم اتنے گندے ہو اور اتنے آ کر نجس ہو، پھر بھی اتنی نجس ہو کر، اتنے گندے ہو کر تمہاری اوقات میں نے بتائی ہے. ان کی انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی اوقات دکھایا. اوقات کیا ہے ہماری اوقات؟ کہ ہم ایک گندی چیز سے بنے ہیں اور ہماری اوقات وہی ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ پاک چیز ہے، اللہ تعالیٰ وہ پاک چیز ہے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے معمولی چیز نہیں، ہم وہی گندی چیز سے بنے. پھر بھی بزرگان دین فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے، جس کی روحوں کو پاک کر دیتا ہے، وہ آ کر اللہ تعالیٰ کے پاک ذکر کو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلاتا ہے. ساری کائنات کے اندر ایک اللہ تعالیٰ پاک ہے، اسی کے سوا کوئی دنیا کے اندر اتنا پاک اور صفاف نہیں. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انتہکم تطہیرا، میں نے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر دیا. نہ کوئی غلاظت ان کے نزدیک آ سکتی ہے، نہ کوئی اس کے اندر نجس چیز ان کے نزدیک آ سکتی ہے، نہ کوئی غلیظ چیز ان کا ذکر کر سکتی ہے، نہ کوئی ناپاک چیز ان کے پر خرچ کر سکتی ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ جیسا پاک ہے، اہل بیت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاک ہے، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے پاک ہے. اور جو پاک چیز کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں آیت ہے اذکرونی واذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. پھر ایک آیت ہے تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کرتا ہوں، تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بہترین محفل میں ہمارا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے. یہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر، دیکھو شیطان بھی آ کر 1 لاکھ کتنے لاکھوں ہزاروں سال اس نے آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. عزازیل تھا اس کا نام، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. ایک سجدہ 50 ہزار سال کا سجدہ، ایک سجدہ 50 ہزار کا سال سجدہ. اور سجدے کے اندر وہ عزازیل نے بھی آ کر سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیح کی، ذکر کیا. اب کیا سمجھتے ہو کیا جب یہ عزازیل ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا عرش کے اوپر اس کا ذکر کیا ہوگا؟ بے شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو میرا ذکر کرے میں اس کا ذکر کرتا ہوں.
پھر مگر یہ عزازیل کے ذکر کے واسطے یہاں انہیں آ کر ساری کائنات کے اندر حدیثوں میں آتا ہے جہاں جہاں پر دنیا کی کوئی کائنات کے اندر ایک سوئی ناکے وتی برابر جگہ بھی نہیں ہے جہاں پر اللہ کے اس نے عزازیل نے آ کر سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں۔ پھر بھی اتنا ذکر کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیوں اس کا ذکر نہیں، کیوں عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کا ذکر نہیں کیا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذکر ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ ذکر، سب سے زیادہ معمولی ایسا ویسا ذکر نہیں، یہاں تک انبیاء مرسلین جو آئے ہیں ان سے بھی کچھ انبیاء مرسلین سے زیادہ ذکر اس نے کیا ہے، اس نے اپنے عقیدے کو دکھایا ہے، کیونکہ یہ عزازیل آ کر آدم علیہ السلام بننے سے پہلے عزازیل بن چکا تھا، آدم علیہ السلام بننے سے پہلے یہ عزازیل بن چکا تھا، اور آدم علیہ السلام بننے سے ہزاروں سال پہلے سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر میں لگا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کا ذکر کرتا، اگر اللہ تعالیٰ عزازیل کا ذکر کرتا تو خدا کی قسم وہ عزازیل شیطان نہیں ہوتا، خدا کی قسم وہ عزازیل شیطان نہیں ہوتا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے عزازیل کا ذکر نہیں کیا؟ مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کوئی میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ عزازیل نے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاذْكُرُونِي وَاذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا کائنات سے روایت ہے، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، امام حسن و حسین سارے ائمہ اہل بیت روایت کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ذکر ہے اگر وہ بندہ اللہ کا ذکر دنیا میں کرے گا تو وہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کا ذکر یہ ایک الگ چیز ہے اور بندے کا ذکر یہ الگ چیز ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں سے پکارتا ہے، یا رحمان، یا کریم، یا ستار، یا کریم، یا ایوب، یا غفار، یہ بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک ذکر ہے جو آ کر کائنات میں اللہ تعالیٰ خود کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جیسے قرآن میں مجید میں فرماتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجتا ہے محمد کے اوپر، سلامتی بھیجتا ہے علی کے اوپر، سلامتی بھیجتا ہے فاطمہ کے اوپر، سلامتی بھیجتا ہے حسن کے اوپر، سلامتی بھیجتا ہے حسین کے اوپر، محمد و آل محمد۔ اس کے اندر بیچ میں کوئی کائنات کے اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا ذکر کیا ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین کا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے تو میرا ذکر، کون سا ذکر؟ میرا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب یا رحمان، یا کریم، یا ستار، یا غفار جب کہتا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے بندے کی طرف سے۔ اللہ کا ذکر دنیا کو یہ اہل بیت کا ذکر ہے اور بندے کی طرف سے اللہ کا ذکر یا رحمان یا رحیم۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرے اور وہ سمجھے کہ اللہ اس کا ذکر کرتا ہے تو سمجھ لینا وہ کائنات کے اندر سب سے بے وقوف اور بدبخت شخص ہے، سب سے بے وقوف اور بدبخت شخص ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اس کا ذکر کیا ہے، اس کا ذکر درود و سلام پڑھا کرے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ اگر وہ پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ اور اللہ کا ذکر جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے، جیسے ہمیں ذکر کرتے ہیں یا اللہ، یا حیو، یا قیوم، لا الہ الا اللہ، یا حی، یا قیوم، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ سرکار مدینہ نے ہم کو بتایا۔ یہ ایک طریقہ اہل بیت کو یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ اب یہ دونوں کا ذکر اگر ملائیں گے تو یہی آ کر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہی آ کر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب جو لوگ آ کر سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے اگر کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ عزازیل کو ہی بخشا نہیں تو ہمارے کو کیسے بخشے گا۔ یہ شرط ہے، یہ اسلام کی، ایمان کی شرط ہے۔ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اگر اہل بیت کا ذکر وہ بندہ کرے گا وہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر وہ بندہ اللہ کے ساتھ ان کے حبیب، ان کے مولا علی مشکل کشا، فاطمہ الزہرا، حسن و حسین اور ائمہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے تو وہی بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اوپر، عرش کے اوپر وہی بندے کا ذکر کرتا، وہی بندے کا ذکر کرتا۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، یہ شرط ہے۔
کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں صرف اور صرف اس کا ذکر، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ میرا ذکر کا مطلب اللہ جو کرتا ہے وہ ذکر بھی کرنا، اور اللہ کے واسطے جو بندہ کرتا ہے وہ بھی ذکر کرنا۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم جتنا بھی ذکر کرو، جتنی بھی عبادت کرو، جتنی بھی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، کوئی بھی کام کرو، جب تک محمد و آل محمد کے اوپر درود و سلام بھیجتے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کیا ہوا کہ اللہ کا ذکر اہل بیت کے ذکر کے ساتھ ملا کر کریں گے تو اللہ کا ذکر ہوگا، اور وہی ذکر اللہ تعالیٰ ہم کو قبول فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کروں۔ شکر کرنے کا مطلب کیا؟ ہمیں بیٹھے، ہم نے آنکھ دیا، کھانا دیا، پانی دیا، رزق دیا، کیا ہمیں بیٹھے اختیاری کرے، دنیا کے چیزاں زندگی میں کھائیں، پورا سال بھر ہمیں خالی بیٹھتی، مگر رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں، ایک ٹائم کوئی چیزیں نہیں کھانے ہوتا، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، احسان ہے، اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز سے پانی دیا، پینے پانی دیا، زبان دی، آنکھ دی، ہر چیز پوری کائنات آ کر اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں کو پیدا کیا، سیدھا پیدا کیا، اندھا نہیں پیدا کیا، لنگڑا نہیں پیدا کیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جس کا منہ ہے، جس کا پیٹ ہے مگر کھا نہیں سکتے، جس کا پیٹ ہے کھا نہیں سکتے، جس کی آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، کان دکھتے ہیں مگر سن نہیں سکتے، ایسے بہت سے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ کا شکر کائنات کے اندر ساری کائنات بھی اگر مل کر اپنی آنکھوں کے اوپر ایک ہی پل جو اللہ تعالیٰ نے پلک دی، اگر اس کا شکر احسان بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر زندگی بھر کی عبادت کو بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتنی اوقات نہیں کہ ہم ایک پل کا بھی آ کر جو آنکھ کے اوپر پلک کرتی ہے، وہ پل کا ایک پل کے بال کا بھی اگر ہمیں شکر احسان ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ساری کائنات، سارے نبیاں، سارے ولیاں، سارے غوثاں، سارے قطباں، سارے قلندراں، سب جنے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بندہ جو مومن ہے وہ کبھی بھی آ کر میرا شکر بجا لگا۔ شکر کرنا، شکر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا شکریہ ادا، کھانا دیا شکریہ ادا، اولاد دیا شکریہ ادا کرنا، رزق دیا اللہ شکریہ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ ذکر کے محفل میں بٹھایا اللہ کا شکریہ ادا کرنا، کیونکہ ہماری طاقت ہماری قوت ہے، اللہ کا شکریہ، اللہ کا شکر گزار بجائے لگے، نماز پڑھنے کی توفیق دیا، نماز پڑھے اللہ کا شکر ادا کرنا، ذکر کرے اللہ کا شکر یاد کرنا، ماں باپ کو دیکھے اللہ تعالیٰ کا شکر یاد کرنا، کھانے کو دیکھے اللہ تعالیٰ کا شکر یاد کرنا، ہر چیز میں اللہ کا شکر۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کو یاد نہیں کرتا، اس کا شکریہ نہیں کہتا، خدا کی قسم وہ آ کر انسان نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شکر گزار بندہ ہے وہ آ کر میرا مومن بندہ ہے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں شکر گزار بندے ہی میری محبت کرتے ہیں، شکر گزار بندے ہی یہاں آ کر کھا لیے، کئی کا کھانا نمک کم، بھاجی میں یہ کم، میٹھے میں یہ چاکنا کم، کھا لیا اگر کون تو بھی نقطہ لگ گیا سمجھانا انہیں آپ کو یزید کی اولاد نہیں تو شیطان کا، شیطان کی اولاد۔ ہر کھانے کے اندر کھانا ایسا ہو، کھانا ویسا ہو، اگر ہے اب چپ کھاؤ، نہیں ہو رہا چپ کے رکھا، آنکھ کو نقطے نگاہیں رکھے کرو بولے تو یہ شکر احسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ رزق دینے والا کس کے ذریعے دے رہا، مگر اللہ تعالیٰ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے رزق کو اگر ہمیں ٹھکرا رہی، اگر یہ موٹا چاول یہ دھوٹا چاول گلے میں اٹک جا رہا ہے، کیا تو بھی بول رہی سمجھ لینا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تمہیں حرف و انگلی لگا، تو اس کے واسطے ہر چیز میں شکر بجا کر۔ اب تمہاری اوقات ہے چھوٹا چاول پتلا چاول کیا کی کھانے کی، اللہ تعالیٰ جب گلے کے اندر گھانٹیاں دیتا ہوتا ہے، تم نے ایک دانہ اندر نہیں گیا تو کہاں سے ہو جائے، تمہارے سامنے بریانی رکھے تو بھی نہیں، باسمتی چاول رکھے تو بھی، سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے وہ بڑا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کرتا ہوں۔ ساری کائنات میں سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا، گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سارے سرکار مدینہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے۔ ہر نبی نے ہر ولی نے سب کچھ آ کر ساری کائنات میں یہی کیا، جا کر پوچھے یا اللہ یہ کیسا اللہ تعالیٰ کیسا ہمارا شکر کیسا ادا کرے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے مگر اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے شکر گزار کیسا ہو سکتا ہے، پورے گئے ساری کائنات میں سمجھ میں نہیں آیا، کسی بھی سمجھ نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، عثمان غنی کے پاس، بڑے بڑے صحابیوں کے پاس گئے، آیت اٹھا کر لے کے گئے، سمجھ میں نہیں آیا، سب جنے بولے اللہ عالم یہ آیت مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ساری کائنات کر سکتے مگر اللہ تعالیٰ کس کا شکر گزار ہو سکتا ہے؟
تو جگہ لاسٹ میں کیا کرے, سارے جن پورے جنے کیا بولے, یہی دنیا میں آخری ہے, انا مدینۃ العلم علیم بابا. اللہ تعالیٰ صرف یہی راستہ ہے جو آ کر یہ تفسیر کر سکے. گئے مولا علی مشکل کشا کے پاس گئے, جا کر بیٹھے, جا کر پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا مولا علی مشکل کشا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا شکر کیسا بجا, ہمارا شکر کیسا بجا لاتا ہے. مولا علی مشکل کشا کو ساری چیزیں معلوم, مولا علی مشکل کشا کو ساری کائنات کی چیزیں معلوم. بہت سے بزرگان دین نے بھی تفسیر کیا, انہوں نے کیا دیکھو, اللہ تعالیٰ آ کر اسی بندوں کا شکر ادا کرتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کا کام کرتا ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کا کام کرتا ہے اللہ کے بدلی میں, اللہ جو کام کرنا تھا وہ اللہ کے بدلی میں دنیا میں وہ کام, وہ بندہ اگر کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر گزار تھا. پوچھے سمجھ میں نہیں آیا, بہت بزرگان دین فرماتے ہیں, یہاں تک خواجہ غریب النواز فرماتے ہیں, یہی آیت کو خواجہ فرماتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. دیکھو کائنات کے اندر یہ ایسی واحد شخصیت ہے, سب نے آ کر زبانوں سے ذکر کیا. جب تک تمہارا جسم اپنے دھڑ تک, جسم اور جسم پورا مل کر تھا, ہر انسان نے ذکر کیا, مگر واحد ایسی شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام جو نیزے کے اوپر بغیر جسم کے, بغیر اپنے دھڑ کے آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. کیونکہ یہ ایسی چیز ہے. اب میں بول رہا ہوں, میں کیا بھی بیان کروں, یہ کہاں سے آ رہا سو, میرے آ کر پھیپڑیاں سے آ رہا, یہ آ کر منہ سے نہیں آ رہا, یہ آ کر یہ کوئی پورا اٹھا لو, سائنس میں اٹھا لو, تمہیں جغرافی میں اٹھا لو, کیسے بھی اٹھا لو, اگر ہماری زبان سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو میرے پیٹ میں سے, میرے پھیپڑیاں میں سے آواز آ رہی ہے, میرے پھیپڑیاں میں سے آواز. دیکھو حسین کا مرتبہ دیکھو, جہاں پر پھیپڑے موجود نہیں, جہاں پر آدھا دھڑ موجود نہیں, پھر بھی امام حسین آ کر زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, زبان سے اللہ کا ذکر کریں. کیا تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد. کیونکہ یہ ایسی کرامات ہے جس کو کوئی دنیا کے اندر سمجھ نہیں سکتا. یہ واحد ایسی شخصیت ہے کائنات کے اندر, کوئی بھی, کوئی ولی نے, کوئی نبی نے, کوئی غوث نے, کوئی خود قلندر نے ایسی بڑی کرامت نہیں دکھائی. سب نے آ کر سارے جسم کے ساتھ اٹھایا, مردوں کو زندہ کیا, آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں. مگر یہ حسین ایسی چیز ہے, یا تو یہ خدا, یہ ایسی چیز ہے جو بغیر جسم کے بات کرنے والا ایک اللہ ہے, یا تو یہ دنیا کے اندر آ کر اگر دیکھیں تو معاذ اللہ امام حسین خدا نہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حسین کو ایسی ربوبیت اور طاقت دی تھی کہ بغیر جسم کے حسین نے بات کر دکھا دی. حسین نے بات کر دکھایا اور ساری کائنات کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا بغیر جسم کے صرف اللہ تعالیٰ بات کر سکتا ہے. مگر حسین بھی ایسی چیز ہے, حسین بھی یہ چیز ہے. تب خواجہ غریب النواز فرماتے ہیں انہوں نے آ کر امام حسین نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دیا امام حسین نے, اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میرا ذکر بلند کیا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بلند کرے گا. اب کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. ہمارے بہت سے پیران خلیفے سب وعدہ خلافی کر تو بھاگ جاتے مریداں سب, مگر اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ, اب دیکھو حسین ذکر کرے, اب حسین کا ذکر کرنے کا وقت کس کا, اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے, حسین نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریا. اب قرآن مجید کی آیت کے تحت امام حسین کا ذکر اللہ تعالیٰ کا. اب کائنات کے اندر جو بھی حسن و حسین کا ذکر کرتے ہیں, جو بھی حسن و حسین کا ذکر کرتے ہیں, وہ آ کر اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. حسین نے دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کیا, حسن نے دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کیا, فاطمہ نے دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کیا. اب اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آ کر اللہ کا کام کیا, ان کا ذکر کرے. اب اللہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ خلاف ہی نہیں کرتا, مگر یہ آ کر جو لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں, اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, وہ آ کر اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں. اور جو لوگ حسین و حسن و فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں, مطلب کیا, ان کا ذکر بھی کرنا, ان کے فضائل بھی کہنا, ان کے نام پہ کھلانا بھی ذکر ہے, ان کے نام پہ پلانا بھی ذکر ہے, ان کی شان بیان کرنا بھی ذکر ہے, ان کی غم میں غم کرنا بھی ذکر ہے, خوشی میں خوشی کرنا بھی ذکر ہے. اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ والے کا کام کرتے ہیں, اللہ کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے میں تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کرتا ہوں, تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کرتا ہوں. وہی دنیا کے اندر شکر گزار بندے ہیں جو اہل بیت کا دنیا میں ذکر کرتے ہیں. ساری کائنات اللہ کا شکر کرتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ ان مومنوں کا شکر کرتا ہے جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, جو اہل بیت کا جو ذکر کرتے ہیں, کراتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا شکر گزار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کا شکر گزار. اب دیکھو اللہ تعالیٰ اگر وہ مومن بندے کا شکر گزار ہوگا تو مومن کا درجہ کتنا ہوگا,
تو امام حسین حسن و حسین معمولی چیز نہیں، کائنات کے اندر خود خاص پیدا کرنے والا اللہ خود ان کو سلام کہہ کر شکر گزار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود مخروض ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب آ کر اللہ تعالیٰ کے قرضدار ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرضدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پھر بھی آ کر ہم نے آ کر اس کی ساری جتنی بھی پیدائش کی، ہمیں آ کر اس کا پورا اس کا یہ نہیں کیا، اس کی جتنی بھی عبادت کرنا تھا وہ نہ کریں، ہمیں پورے قرضدار ہیں۔ مگر یہ اہل بیت کا قرض ایسا ہے، ان کا ذکر ایسا ہے، اللہ تعالیٰ خود مقروض ہو جاتا ہے، خود بندے کا مقروض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، جو میرے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کراتے ہیں، فضائل کرتے ہیں، کراتے ہیں، سن لو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں کہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں شفاعت دے کر کہتا ہے، تم اے لوگوں، تمہارے لوگوں کو جو چاہے تم شفاعت کرو۔ ہاتھوں میں اسی لیے اولیاء اللہ کے ہاتھوں میں، غوث پاک کے ہاتھوں میں، خواجہ کے ہاتھوں میں کیوں اتنی بڑی طاقت ہے؟ کیوں ان کی طاقت ہے کہ مریدوں کو آ کر ان کو بخشا سکتے ہیں؟ کیوں ان کی طاقت ہے کہ انہیں آ کر اہل بیت کی شان کو بلند کیا، اہل بیت کے ذکر کو بلند کیا ہے، کربلا کو بلند کیا، ان کے آ کر ان کے احوال کو بلند کیا، ان کی زندگیوں کو بلند کیا، اس کے واسطے ان کی نام اتنا بڑا ہو گیا۔ آج اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں ان کے مریدوں کی شفاعت صرف اور صرف اہل بیت کی محبت کے واسطے ان کے ہاتھوں میں شفاعت دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور آئندہ جمعرات سبحان پیر کو امام حسن علیہ السلام جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز ہے، حدیث کے مطابق نواز ہے، قرآن کے مطابق بیٹے، وہ جو حسین ہے جس کو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسین حسن منی انا من الحسن، جیسے حسین کو کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، ایسے ہی حسن کو بھی کہا کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود، یہ حسن کی مولود، یہ آ کر یہ ایسے ہیں، یہ 5 تن ایسے ہیں، ان کا جسم بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا جسم، میرا جسم۔ ان کے ہاتھوں کو بھی سرکار مدینہ نے کہا میرا ہاتھ، ان کے خون کو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا خون۔ یہاں تک اگر خالی خون جسم بولتے تو وہی بات، مگر یہاں تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی روح بھی میری روح، سبحان اللہ، جو روح سرکار مدینہ میں ہے وہی روح امام حسین میں ہے۔ یہاں تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نور بھی امام حسین کا نور یہ۔ اب یہاں تک کوئی کائنات کے اندر خالی انہیں آگو شبیہ ہے، انہیں الگ نہیں ہو سکتا۔ یہاں خون بھی حسین کا خون، نبی کا خون، یہاں جسم بھی نبی کا، نور بھی نبی کا، روح بھی نبی کی، ہر اعضا بھی نبی کا۔ اور حسن بھی آ کر سراپا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر سے لے کر ناف تک امام حسن علیہ السلام سراپا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سراپا مشابہت سرکار مدینہ، اور ان کی مولود ہے پیر کے۔ انشاءاللہ آؤ، جو مرید آنا چاہتے ہیں آؤ، اور جو حصہ لینا چاہتے ہیں ہمارے اعظم بھائی نے آپ کو لاکھوں دیو، کیونکہ حسین ہمنا پنجتن یہ بخشانے والے ہیں۔ اب ان کے نام کو یہی ذریعہ، دوسرا کائنات کے اندر ہے ہی نہیں۔ سب جنے آ کر ایک چیز ہے، سب دنیا کے اندر آ کر بروکراں کے سب بروکراں کے ساتھ جتنے بھی پیراں پکڑتی خلیفے پکڑتی، میں آیا نئے جگہ کو آیا، میں آیا ادھر آیا بنگلور کو آیا، اب مجھے گھر لینے کے واسطے کیا ہوتا ہے، مجھے معلوم نہیں کون سا بک رہا ہے، کون سا بھاڑے کو ہے، کون سا لیز کو ہے۔ میں آتا ہوں ادھر آیا کہ نہیں کسے پکڑتا ہوں، سینٹر میں ایک آدمی کو پکڑتا ہوں جسے محلے کے بارے میں معلوم تھا۔ اب میں ڈائریکٹ گیا تو آدمی مجھے بولتے نہیں، دکھاتے نہیں۔ ابھی کیا تم بیچ میں ایک آدمی کو پکڑتا، اب وہ آدمی بلا کے جا کے کیا کرتا ہے گھر دکھاتا، اگر پسند آ گا تو میں کیا کرتا ہوں اسے ایڈوانس دیکھو، پارٹی اونر کون ہے اسے بات چیت کرو، میں اونر کو پیسے دے دوں، اونر مجھے رجسٹر کرتا، کہاں تبھی بروکر رجسٹر کو دیتا نا، کون تبھی دنیا کے اندر بروکر رجسٹر کریا، مگر ہمارے دیوانے سلسلے کے اندر کیا کرتے ہیں، کسی کی پکڑے بروکر کو، بروکر کچھ خدا مان لے، بروکر کچھ کرنے رجسٹر کرا۔ دیکھو دنیا کے اندر ایسا ہے، یہ چیز ہے، عاقبت کے اندر ایک جنت ہے، اور جنت کے سردار اونر آپ کو امام حسن و حسین، اور کائنات کے اندر جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں یہ آ کر ان کو پہنچانے کے بیچ میں کے واسطے پہنچانے، امام حسن و حسین کا گھر دلانے کے واسطے ان لوگوں بیچ میں، انہیں جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں انہوں سب ایک آ کر بروکری کا کام کے واسطے، انہوں آ کر کیا کام ہے، امام حسن و حسین کے گھر تک لے لے کو جا کو چھوڑنا، اور جو بھی ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اچھے اعمال ہیں تو وہ اعمال کے بندی امام حسن و حسین ہم نہ جنت دے۔ یہ بے خوفی نہیں کرنا کہ جا کر بیچ میں جا کو کسی سے بھی دے ڈال کو اماؤنٹ تمہیں رجسٹر کرایا تو بروکر رجسٹر کرایا تو ہمارا گھر رجسٹر ہوتا ہے، کون سے بھی کائنات کے اندر کتنا بڑا ہاؤس رجسٹر کر کو دیا تو جنت ہماری ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ جو رجسٹرڈ ہیں
جو اونر ہی رجسٹرڈ اونر جنت کے امام حسن و حسین اگر وہ رجسٹر اونر ہم نہ رجسٹر کر کو دیا تو ہم نہ جنت بیچ کے بروکراں کو پکڑ لیتے ہیں تو بروکر کا کام کیا ہے بس اسے رستہ دکھانا ادمیہ کیا سمجھتی ہیں بروکر کچھ لے لیتے ہیں کو سر کو بٹھا لے اب یہ بروکر کو سر کو بٹھا لیا کر کو بولے تو نہ ہم نہ جو کام ہے وہ ملتا نہ ہم نہ یہ ایسے بہت سے چیزیں ہیں خیال رکھو دنیا کیسی ہے عاقبت بھی رکھنا بے شک احسان کرو ان کا کیا ہے اگر اچھا پیر ہے اچھا خلیفہ ہے اچھا مرشد ہے اس کا کام کیا ہے اس کا دنیا کے اندر بھی کمیشن آ لیتے کیا بروکر ذرا کمیشن آ لیتے اس کا کمیشن کیا ہے اگر وہ بولے اچھے پیر کا اس کا مرید جنت کو چلے گا نا وہ سے کمیشن اس میں خوشی کرنا اگر کوئی پیر آ کر مجھے کیا دے مجھے لے لے گا کوئی پراپرٹی دے پیسے دے رینٹ دے یہ دے وہ دے کر ہو جائے تو انہیں سب سے بڑا دنیا کے اندر دلام اس کے واسطے سمجھو سوچو یہ سب چیزیں دنیا کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مقصد کیا ہے ہمارا مقصد یہ چیز ہے وہ مقصد کو سمجھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل کو پورا کامیاب عطا فرمائے